روحانی بے حسی کا المیہ. کیا ٹاپک ہے؟ نہ گرم نہ ٹھنڈا، روحانی بے حسی کا المیہ. میرے عزیزوں، جب ہم مقدس کلام میں سے آج ہم اس خط کا مطالعہ کریں گے جو لودیکیا کی کلیسیا کو لکھا گیا، اور اس خط کا دینے والا، اس خط کو لکھوانے والا کوئی اور نہیں بلکہ خداوند یسوع المسیح خود ہے، جس نے جو ہے یہ کلام یوحنا عارف کے منہ میں ڈالا، اس کو عطا کیا اور اس کو کہا کہ لکھ اس کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں کتنی کلیسیاؤں کا ذکر کیا گیا ہے؟ 7 کلیسیاؤں کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں سے یہ جو خط ہے جو کہ لودیکیا کی کلیسیا کو لکھا گیا، یہ بڑا اہم خط ہے. اگر ہم مکاشفہ اس کا 3 باب، اور آج جس طرح آپ کے سامنے 15ویں آیت سے لے کر آنورڈ 17 آیت تک پڑھا گیا، اور اگر ہم 22 آیات تک جاتے ہیں تو بڑا ڈیٹیلڈ میسج ہمیں یہاں پر ملتا ہے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، آئیے ایک بار پھر میرے ساتھ آپ مقدس کلام کو نکالیے گا، اور میں چاہوں گی کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کا جو ویپن ہے، آپ کا جو ہتھیار ہے، وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک فوجی جب جنگ کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا تیار کرتا ہے؟ عامر بھائی کیا تیار کرتا ہے؟ اپنا ہتھیار تیار کرتا ہے. اور ہمیں اور آپ کی حالت جنگ میں آپ کو پتہ ہے، اور ہمارا دشمن موذی ابلیس ہے، جس کے ساتھ ہمیں ہر روز بلکہ ہر لمحہ جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں کہ جب ہم چرچ میں جاتے ہیں تو ہمارا ہتھیار بائبل مقدس ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. آج تو بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس اس گیزٹ کے اندر، موبائل کے اندر الیکٹرانکس بائبلز بھی ہوتے ہیں، انگلش، اردو، جس بھی لینگویج کی بائبل آپ کو چاہیے آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو میں آپ سب کو یہ انکریج کروں گی، اپنا ہتھیار ضرور ساتھ رکھا کریں. تو آئیے ہم مقدس کلام میں سے 3 باب نکالتے ہیں اور اس کی 15ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. اسی کے ساتھ رہیے گا. آج ہم صرف اسی پر بات کریں گے. کوئی لمبے چوڑے حوالے، بہت ساری کتابوں کو میں نے نہیں چنا آج کے لیے. باجی برسلین، آپ نے پورا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے سوال بھی پوچھنے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے؟ چلیے جی. کلام مقدس میں لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں. یہ کون کہتا ہے؟ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ تو سرد ہے نہ گرم، نہ تو سرد ہے نہ تو گرم. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ کیا ہے؟ نیم گرم ہے، گنگنا. ہاں کیا نہیں گنگنا کہتے ہیں، گنگنا سا پانی. پادری صاحب نا وہ سردیوں میں بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، اور وہ کسی اور کو بھی نہیں پینے دیتے گھر میں. ہم ڈسپینسر آن کرتے ہیں، وہ جب بھی آتے ہیں ڈسپینسر آف کر دیتے ہیں. اور بچے کہتے ہیں ڈیڈا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں مجھے کوسا پانی دینا، مجھے گنگنا پانی دینا، کیونکہ ان کے تھوڑا گلے کا بھی ایشو ہے. تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے بلکہ نیم گرم ہے. خدا کہتا ہے اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت. اس لفظ پر غور کیجیے گا، اس لفظ کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے. یہاں پر لکھا ہے، اور تو کم وقت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. میرے عزیزو، آئیے اب ہم چند لمحوں کے لیے لودیکیا کی ہسٹری کی طرف چلتے ہیں کہ اصل میں لودیکیا کی کلیسیا کو یہ بات کہنے کا خدا کو نوبت کیوں آئی؟ کیوں باقی 6 کلیسیاؤں کو خدا نے ایسا نہیں کہا؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ایک بار کسی نے
ایک اسٹیٹیکل رپورٹ بنائی. آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ اگر ہم ملک کی آبادی کو جاننا چاہیں, ہیلتھ ایشوز کو جاننا چاہیں, اکانومی کو جاننا چاہیں, تو اسٹیٹیشینز ہوتے ہیں جو اسٹیٹک کی اسٹڈیز کرتے ہیں, اسٹیٹیکل رپورٹ بناتے ہیں. اور بتایا جاتا ہے کہ ایک بار کسی چرچ کے اندر کسی نے کیا کیا کہ اپنے چرچ کے گروپ کا سروے کیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ 10 کا پیمانہ اگر ہم ایک اسکیل لیتے ہیں اور 1 to 10 تک اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں, تو اس نے کہا کہ ایک یعنی نمبر 1 جو اسکیل پر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے لیے بہت ٹھنڈے دل والے ہیں. اور اگر 10 کا مطلب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اس کے لیے آگ پر ہیں, یعنی گرم ہے, پرجوش ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ آپ کس نمبر پر کہیں گے. کسی نے گروپ کے ممبران نے تقریباً کہا شاید نمبر 4, نمبر 5 یا نمبر 6, کوئی بھی نمبر 10 پر نہیں تھا. پھر اس نے کہا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے. مکاشفہ 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں بھی وہ کہتا ہے کہ کاش بس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے. نمبر 1 بالکل ٹھنڈے, کسی کام کے نہیں. 4 5 6 نیم گرم. میرے عزیزو, کیا ہمارا چرچ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آج ہم اس موضوع سے کچھ سوالات عکس کیے ہیں میں نے, کیا ہمارا چرچ ایسا ہے؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں, just think about it. Might be this is a question paper, end of the sermon. یہ آج کا question paper ہوگا اور اس کا جواب آپ نے خود اپنے آپ کو دینا ہے, مجھے نہیں دینا. میں نے کوئی آنسر شیٹ آپ کو نہیں دی ہے. Just ask this question to your own self. اپنے آپ کو آپ نے یہ سوال کہنا ہے, کیا ہمارا چرچ ایسا ہے؟ کیا آپ یا میں بحیثیت مسیحی ذاتی طور پر ایسے ہی ہیں؟ گرم رہنے کا کیا مطلب ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اب خداوند ہمیں ہمارے آج کے حوالے سے یعنی مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 14 سے لے کر یا 15 سے لے کر 22 آیت تک میں کیا دکھانا چاہتا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, تو نہ تو سرد ہے نہ گرم, کاش تو سرد ہوتا یا گرم ہوتا. سو اس واسطے کہ تو نیم گرم ہے اور نہ سرد ہے نہ گرم, میں تجھے اپنے منہ سے اگل دینے کو ہوں یا نکال دینے کو ہوں. میرے عزیزو, اگر ہم لودیکیا کے تاریخی اور جغرافیائی تناظر میں دیکھیں تو بتایا جاتا ہے کہ لودیکیا ایک بہت امیر اور خوشحال شہر تھا. اور کیونکہ یہ جو رومن ایشیا مائنز تھی, یعنی یہ جو مائنز یعنی پہاڑی سلسلہ تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ آج کی جو موجودہ شہر ہے, موجودہ ملک کون سا ہے جہاں پر لودیکیا شہر پایا جاتا تھا؟ آج وہ جو ہے وہ ترکی کا شہر, ترکی کا ملک ہے. اور تو ترکی کا جو وادی ہے لائکس, اس وادی کے اندر جو ہے لودیکیا کا شہر واقع تھا. اور اس کے بارے میں چند ایک اور باتیں میں نے جو ہے وہ اسٹڈی کی اور میں نے ان کو دیکھا گوگل پہ, میں نے اس کو سرچ کیا, جو میں وہاں تو نہیں لکھ سکی لیکن یہاں پر میرے پاس ہے کہ لودیکیا نہ صرف بڑا تجارتی راستوں پر واقع شہر تھا جو کہ افسس, سمرنا اور سردیس سے جیسے اہم شہروں کے ساتھ یہ جڑتا تھا. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیکسٹائل کی پیداوار میں بڑا آگے تھا. اور بینکنگ کا جو سسٹم تھا نا لودیکیا کا, وہ بڑا اسٹرانگ تھا. یاد رکھیں کہ یہ میں کب کی بات کر رہی ہوں. اور اس وقت بھی بینکنگ کا جو سسٹم تھا لودیکیا کا بڑا اسٹرانگ تھا. اور اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بائبل میں لودیکیا کی کلیسیا کو
یہ بڑے امیر کبیر لوگ تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک مسئلہ تھا. گو کے لیے بہت بڑا تجارتی مرکز تھا, تجارتی بندرگاہ بھی ادھر ہوگی, سمندر کے راستے سے تجارت ہوتی جاتی تھی یہاں پر. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو پینے کا صاف پانی تھا نا وہ نہیں تھا. اور اس کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ لودیکیا کے جو سمرنا اور دوسرے شہر میں نے جن کا ذکر کیا, ان میں سے جو اس کی نیبرز, جو اس کی بہنیں شہر تھے نا لودیکیا کی, وہاں سے بڑی بڑی پائپ لائنز جو ہیں وہ بچھائی گئی تھی. اور ان پائپ لائنز کے ذریعے سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ان تک پہنچتا تھا. اور آپ سب کو آئیڈیا ہوگا کہ عموماً گرمی کے موسم میں پائپ لائنز کے اندر سے جب جون جولائی میں پانی کھولتے ہیں, باجی شبنم ایسے لگتا ہے پانی بوائل کر کے ٹینکی میں پانی بوائل کر کے ٹینکی پایا ہے. ہاں, وہ بہت گرم ہو جاتا ہے, درجہ حرارت کی وجہ سے پائپس گرم ہو جاتے ہیں. اور بتایا جاتا ہے کہ جب لودیکیا کے لوگوں تک وہ پانی پہنچتا تھا نا, تو پہنچتے پہنچتے ایک تو اس کا ٹیمپریچر بھی بدل جاتا تھا اور دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا تھا. اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ لودیکیا, بتایا جاتا ہے کہ آگے چل کے ہم تھوڑا سا اس کا ذکر کریں گے, میں اس کو اسکپ کروں گی تاکہ آپ کو ہسٹری اور زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. بتایا جاتا ہے کہ آفٹر دا ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ 60 AD میں ایک بہت بڑا جو زلزلہ تھا وہ لودیکیا کے اندر آ گیا, اور پورا جو لودیکیا شہر تھا وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا تھا. لیکن کیا ہوا کہ دوسرے شہروں سے زیادہ اس کو نقصان اٹھانا پڑا تھا. اور کیونکہ یہ اس وقت رومن امپائر تھے, رومن سلطنت میں یہ بھی لودیکیا بھی شامل تھا, تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے وسائل سے بہت جلدی اپنے شہر کو دوبارہ سے تعمیر کر لیا. ان کے پاس اتنی دولت تھی. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ لودیکیا کے لوگ کتنے امیر و قریب جو تھے وہ کبیر تھے. انہوں نے کہیں باہر سے کوئی دولت جو ہے وہ نہیں دی. لیکن یہاں پر جو سب سے بڑی چیز تھی وہ روحانی بے حسی تھی. اور روحانی بے حسی جو ہے وہ ایک مکروہ فعل ہے جس سے خدا کو نفرت ہے. ہم جتنے مرضی دولت مند ہوں, ہم جتنی مرضی شان و شوکت کے مالک ہوں, ہم جتنے مرضی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہوں, لیکن اگر ہم روحانی طور پر بس مردہ ہیں, اگر ہم روحانی طور پر اسٹرانگ نہیں ہیں, روحانی طور پر دولت مند نہیں ہیں, تو ہم خدا کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتے. باجی مرسلین یاد رکھیں کہ روحانی بے حسی ایک مکروہ فعل ہے جو کہ لودیکیا کے لوگوں میں پایا جاتا تھا. وہ نیم گرم تھے, گنگنا پن تھا ان کے اندر, اسی لیے خدا کا شدید رد عمل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ خدا ہمیں کبھی بھی آدھے دل یا آدھی عقیدت کے ساتھ قبول نہیں کرتا. یسوع مسیح نے کہا کہ تم ایک وقت میں 2 معلموں کی خدمت نہیں کر سکتے, اور ایک وقت میں 2 کشتیوں کا سوار جو ہے وہ کبھی بھی پار نہیں کر سکتے. لودیکیا کے لوگ جو تھے وہ 2 دلے تھے. گنگنا پن روحانی بے حسی کی حالت ہے. مسیحی کے لیے حقیقی تعلق یا جذبہ کے بغیر ایمان کی حرکات سے گزرنا, یہ اہم روحانی زندگی کی کمی اور اپنے ایمان کو مستقل طور پر زندہ کرنے میں ناکامی کے بارے میں ہے, ناکامی کی دلیل ہے. یاد رکھیں کہ دولت مند ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, دولت مند ہونا کوئی مکروہ فعل نہیں ہے, بلکہ کلام مقدس شاہد ہے کہ دولت خدا کی کیا ہے, برکت اور جو ہے وہ رحمت ہے. ایوب جیسا دولت مند کوئی بھی اس وقت اوس کی سرزمین پر شخص نہیں تھا. ابراہیم کو خدا نے کتنی دولت دی, سلیمان کو خدا نے کتنی دولت دی. اگر دولت مکروہ ہوتی یا گناہ ہوتا تو خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو یہ نعمت اور برکت عطا نہ کرتا. لیکن دولت کو اپنا خدا مان لینا اور دولت کے بلبوتے پر روحانی پستگی کا شکار ہونا, میرے عزیزوں اصل میں یہ گناہ ہے. خدا نہیں چاہتا اس کے بچے حقیر ہوں, خدا نہیں چاہتا اس کے بچے
बच्चे लाचार हों, वो नहीं चाहता उसके बच्चे भूखे और नंगे हों, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो है वो मांगे, वो हाथ फैलाएं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से क्या है? मुबारक है। मेन दौलतमंद होना खुदा की नजर में मुबारक है, लेकिन दौलत को खुदा मान लेना और दौलत जब हमारी रूहानी जिंदगी में हाइल हो जाती है, हम रूहानी पस्तगी का शिकार हो जाते हैं, हम रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाते हैं, तो फिर सोचने का अमल है। क्योंकि याद रखें कि लौदीकिया के जो लोग थे, लौदीकिया का चर्च या कलीसिया जो थी ना, वो खुद फरेबी का शिकार हो गई, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो क्या कहते थे? यीशु ने कहा तू कहता है। आइए दोबारा से चले, बड़ी खूबसूरत आयत है, मैं चाहती हूँ कि हरफ हरफ मैं इसे आपके लिए पढ़ूं कि खुदा हमको क्या कहता है। खुदा कहता है आगे, अगर हम देखते हैं 17 आयत में, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ, क्योंकि वो खुद फरेबी का शिकार थे। कहते थे हम बड़े दौलतमंद हैं, बड़ी दौलत है, बड़ी जनाब है, तो इज्जत है, बढ़िया बढ़िया गड्डियाँ, बड़े बड़े कार, मौज लगी हुई है जनाब, आकर चक्कर आगे पीछे। हाँ, लेकिन खुदा में क्या है? वो कहता है, और तो कहता है कि मैं दौलतमंद बन गया हूँ और मालदार बन गया हूँ, किसी चीज का मोहताज नहीं। लेकिन खुदा कहता है तू ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, ख्वार, गरीब और अंधा और नंगा है। आइए अब हम इन चंद एक लफ्जों पर गौर करेंगे। यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, बदबख्त, दुखी, गरीब और अंधा और नंगा। खुदा यहाँ पर ये लफ्ज इस्तेमाल करता है। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहला लफ्ज जो इनकी वजाहत के लिए इस्तेमाल करता है खुदा बाप, खुदा यीशु मसीह, वो लफ्ज क्या है? कोई पढ़ेगा क्या है? सब पढ़े इसको, क्या है? बदबख्त है। इंग्लिश में अगर हम इस वर्ड को ले तो इसका मतलब है रिचर्ड। क्या लफ्ज है? रिचर्ड। और अगर हम इस लफ्ज में बाइबल मुकद्दस का जो कि यूनानी, क्योंकि बाइबल यूनानी में लिखी गई थी, यूनानी तर्जुमे में अगर हम इस लफ्ज को ले तो इसके लुग़वी मायने हैं दर्द से गुजरना, तकलीफ में से गुजरना, पेनफुल सिचुएशन। अब यहाँ पर खुदा ये लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करता है और बाइबल मुकद्दस में जो है वो बहुत बार इस लफ्ज का जो है वो तर्जुमा किया गया है, बहुत बार इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है और वहाँ पर ये लफ्ज बदबख्त लिखा है। लेकिन यूनानी में अगर हम बाइबल के इस लफ्ज के लुग़वी मायनों को लें तो उसका मतलब है दर्द से गुजरना, और इंग्लिश में ये लफ्ज है रिचर्ड। क्या लफ्ज है? रिचर्ड। जब हम आगे चलते हैं मेरे अजीजों, अगर हम कभी कभी ऐसे लोगों को देखें जो नंगे, भूख का शिकार है, मुफलिसी का शिकार है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, सर छुपाने के लिए जो है वो उनके पास छत नहीं है, तो जब हम कभी ऐसे लोगों को देखें, राह चलते किसी गरीब को देखें, किसी नंगे शख्स को, बेबस, मजबूर, लाचार को, मांगतों को देखते हैं, रोटी के लिए, खाने के लिए आपस में लड़ते, एक दूसरे को नोचते, घसोटते हुए देखते हैं, तो हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? हाय बेचारे। क्या लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं? बेचारा, बेचारे हम उनको कहते हैं। मेरे अजीजों याद रखिए, वो के लौदीकिया की कलीसिया अपने आप को मालदार समझती थी, अपने आप को जो है वो शहाना जिंदगी का वारिस समझती थी, लेकिन खुदा की नजर में वो कैसे थे? बिल्कुल ऐसे, नंगे, बेलबास, भूखे, जो है नाबीना, अंधे, उनको अपनी रूहानी पस्तगी नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए वो खुदा को कहता है तू अंधा है, तू क्या कर, मुझसे क्या ले? सुरमा ले और अपनी आंखों में लगा, यानी तू कलाम का सुरमा ले, खुदा के कलाम को ले, उसको पढ़ के खुदा तुझसे क्या चाहता है,
ताकि तो अपनी रूहानी पस्तगी को क्या कर सके, देख सके। तेरी आंखें खुल जाए, तू बीना हो जाए और तू देखे कि तू कहां पर खड़ा है। मेरे अजीजों, याद रखिए कि ये किसी ऐसे शख्स की तस्वीर है। यहाँ पर ये जो तस्वीरें बना ली गई हैं, बताया जाता है कि शायद जिसने इतनी मुशक्कतें परेशानियां बर्दाश्त की हैं, और आप ऐसे शख्स को देखेंगे और फौरन कहेंगे क्यों, इनके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है, जिंदगी कितनी खौफनाक है इनके लिए। और यहाँ पर सेम तस्वीर, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं ना, सेम तस्वीरें ऐसे ही खुदा जो है वो लुदीकिया के लोगों के लिए जो है वो कहता है। एक गरीब शख्स का कहेगा कि मैं जानता हूँ कि मुझे पैसे या मदद की जरूरत है। जो भूखा होगा वो कहेगा हाँ मुझे खाने की जरूरत है। जो नंगा होगा वो कहेगा हाँ मुझे लिबास की जरूरत है। जो मुआशी तौर पर तंगी का शिकार होगा वो कहेगा हाँ मुझे रुपए पैसे की जरूरत है। जो रूहानी पस्तगी का शिकार होगा वो कहेगा हाँ मुझे खुदा के कलाम की जरूरत है। लेकिन लुदीकिया कहती है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, याद रखिए, लुदीकिया यहाँ पर लुदीकिया के लोग ये कहते हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन कलाम मुक़द्दस क्या कहता है? खुदा यीशु मसीह जब अपनी मुबारकबादियाँ पेश करते तो क्या कहता है? मत्ती 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में, 5वां बाब 3 आयत में, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा है। खुदा ने दिल का करीब बनाना चाहता था। दौलत में तो वो मालदार थे, लेकिन दिलों में उनके गुर्बत थी, दिलों में जो है वो तंगी थी, दिलों में खुदा से दूरी थी, रूहानी पस्तगी थी, रूहानी तौर पर वो मुर्दा थे। खुदा कहता है तू ना सर्द है ना गर्म है, इसीलिए मैं तुझे क्या करने को हूं, अपने मुंह से निकाल दे। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा फिक्रिया लम्हा फिक्रिया है कि आज मैं और आप वहां पर खड़े हैं। क्या हम तो किसी ऐसी बीमारी का शिकार नहीं जहाँ पर खुदा कहता है तू क्या है, हाँ ना सर्द है ना गर्म है। फिर खुदा कहता है तू अंधा है। क्या हम में तो अंधापन नहीं है? क्या हमारी रूहानी आंखें खुली हैं? क्या हम अपने खुदा को जान सकते हैं? क्या हम उसको देख सकते हैं? मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही। क्या हमारे दिलों में वो गुर्बत है जो खुदा के कलाम की गुर्बत है? क्या हमारी जिंदगी में भूख है जो खुदा के कलाम की भूख है? क्या हमारी आंखों में वो सुरमा है जो खुदा के कलाम की रोशनी का सुरमा है? क्या हम बीना है कि हम खुदा को जान और पहचान सके? क्या मैं और आप खुदा को देख सके? क्या मैं और आप खुदा से बातें कर सके? क्या मैं और आप इस काबिल हैं कि हम अपने बाप से कहें कि है खुदावन फरमा, क्योंकि देख तेरा बेटा सुनता है और तेरी बेटी सुनती है। क्या हमारे दिलों में आज वो गुर्बत है जो हमें मेरे और आपके जिंदा खुदा में अमीर कबीर बनाने की कुदरत रखती है, जिसका दुनिया की कोई दौलत, कोई शान शौकत, कोई रुतबा, कोई मर्तबा उस कलाम का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ना सिर्फ उस वक्त जब उसने लुदीकिया की कलीसिया को पैगाम दिया, उस वक्त जब वो जमीन पर था और वो अपने लोगों से कलाम करता था, क्योंकि उसका ये फरमान है कि मैं किस लिए आया, कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी। वो हमें जिंदगी देना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें प्यार करता है, वो हमें तंबी करता है ताकि हम रोज बरोज
रोज अपने खुदा में बढ़ते चले जाएं। आज अगर एक फुट स्केल हम लें, हम अपनी रूहानी जिंदगी की पैमाइश करें, तो हम किस नंबर पर हैं? That question is for you and the same question is for me. ये सवाल आपके लिए भी है और ये सवाल मेरे लिए भी है। आज हम मेजरमेंट स्केल पर कहाँ पर हैं? आज हम किस नुक्ते पर खड़े हैं? क्या हम इस काबिल हैं? क्या हम यीशु की दावत को कबूल करने के काबिल हैं? क्या हम उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं? मैं चाहूँगी कि सिर्फ 1 मिनट के लिए आप सब खड़े हो जाएं। इसका जवाब आप अपने अंदर तलाशें। आप 2-3 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी आंखों को मुकम्मल तौर पर बंद कर लीजिए। गहरे तौर पर खुदा के साथ जुड़ जाइए। अपनी जिंदगी का तजज़िया कीजिए। बंद आंखों के पीछे अपनी जिंदगी के असबाब को, अपनी जिंदगी के दिनों को, अपनी जिंदगी के सालों को देखें और जाने, महसूस करें कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। खुदावंद यीशु आज आपको एक खास दावत देना चाहता है। उसके लिए अपने खुदा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं चाहूँगी कि बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी पोशीदगी के साथ अपने खुदा को पुकारिए। खुदा को कहिए कि खुदावंद तू मुझे अपना वो सुरमा अता कर जो मैं अपनी आंखों में लगाऊं और मैं बीना हो जाऊं। खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूँ। खुदावंद तू मेरी रूहानी नंगपन को ढांप ले अपनी रास्ती के लिबास से। मैं तुझे ओढ़ना चाहता हूँ, मैं तुझे ओढ़ना चाहती हूँ। खुदावंद तो मेरी पस्तगी को जानता है। खुदावंद तो मेरी रूहानी जिंदगी को जानता है। खुदावंद तो मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। खुदावंद देख, मैं तेरी दावत को हासिल करना चाहती हूँ, मैं तेरी दावत को हासिल करना चाहता हूँ। अजीजों, अपने खुदा को पुकारिए पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से, पूरी रूह से। अपने खुदा के तारीफ करना चाहिए, क्योंकि वो आपको ढूंढता है, वो आपको पुकारता है, वो आपको अपना बेटा, अपनी बेटी होने के अजीम मनसब पर फाइज करना चाहता है। खुदा से कलाम कीजिए, वो आपसे बातें करना चाहता है। तशरीफ रख सकते हैं आप। यकीनी तौर पर आपने खुदा की मोहब्बत को जो वो आपसे करता है महसूस किया है। अब आप तैयार हैं उस दावत को कबूल करने के लिए। वो दावत जो खुदावंद चाहता था कि लुदीकिया की कलीसिया भी इसको हासिल करे, लेकिन वो उसको लेना नहीं चाहते थे। यीशु ने कहा, सुनो मैं दरवाजे पर खड़ा होकर दरवाज़ा खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलता है तो मैं अंदर आकर उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा। What a wonderful invitation, what a wonderful privilege जो खुदा आपको देना चाहता है। क्या आज आप इस दावत को लेना चाहते हैं? क्या इस दावत को कबूल करना चाहते हैं? तो फख्र के साथ अपने हाथों को उठाइए, कहिए, ऐ खुदावंद, हाँ, मैं तेरी ज़ियाफत को पाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बैठना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ खाना खाना चाहती हूँ, क्योंकि वो दरवाजे पर खड़ा हुआ दरवाज़ा खटखटाता है। चंद लम्हों के लिए जो दरवाज़ा आपके सामने, इस पर आपने गौर करना है। एक बड़ी खास चीज़ मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। मेरे अज़ीज़ों, ये जो दरवाज़ा हम अमूमन देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर खड़े हैं और दरवाजे को खटखटा रहे हैं। बताया जाता है कि ये 1800 की जो सदी थी, वहाँ पर विलियम हॉलमैन हेड एक बरतानवी जो है वो बड़ा मुमताज़ मुसव्विर था, और बताया जाता है कि उसकी दुनिया में बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वो बड़ी मशहूर हुई, और उसमें से जो एक पेंटिंग जो उसने बनाई वो उस आयत की तस्वीर कशी करती है जहाँ पर यीशु मसीह खड़ा दरवाजे पर
اس کے ساتھ آ کر اندر کھانا کھاؤں گا، وہ میرے ساتھ۔ بلا شبہ اگر ہم ہنٹ کو کی زندگی کو لیں تو اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، کیونکہ جو دروازہ اس نے بنایا تھا اس کے باہر کوئی کنڈی نہیں تھی۔ کنڈی کہاں سے کھلنی تھی؟ اندر سے۔ اور ہمارے دل کا دروازہ بھی ہم نے کہاں سے کھولنا ہے؟ اندر سے۔ اگر یسوع نے باہر سے کھولنا ہوتا تو پھر وہ کبھی نہ کہتا کہ میں تمہارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کو کھٹکھٹاتا ہوں۔ ہنٹ نے جو دروازہ بنایا اس پر باہر کوئی کنڈی نہیں تھی، اور یہی اس تصویر کی خاص بات تھی کہ یہ دروازہ اندر سے کھلنا ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے، آپ کو اپنی ضرورت کو خود تسلیم کرنا ہے کہ آپ گرم ہیں، سرد ہیں کہ نیم گرم ہے، آپ کی آنکھیں بینا ہے کہ نابینا ہے، آپ نے خدا سے وہ سرما لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، اپنی ضرورت کو تسلیم آپ نے خود کرنا ہے، اور یسوع کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایک حقیقی مسیحی یعنی اس کا پیروکار بننے کے لیے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت آپ نے خود دی ہے۔ اور دروازہ کہاں سے کھلنا ہے؟ اندر سے۔ یسوع آنا چاہتا ہے، ہاں ویری گڈ، دل دے ہوئے کھول دے، یسوع آنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ آنا چاہتا ہے۔ وہ ایک مسیحی کے طور پر آپ کے ساتھ قریبی رفاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کھانا کون ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے؟ اپنا، جس کے ساتھ ہمارے ڈیپ ریلیشن ہوتے ہیں۔ ہم جب اس نے آنا ہوتا ہے ہم کھانے پر بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ فرق ڈشز بناتے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ قریبی رفاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ اسے اپنی ضروریات پوری کرنے دیں گے؟ یسوع آپ کی مدد کر سکتا ہے، اس کے پاس آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن چاہیے کیا، کرنا کیا ہے؟ دیٹ از اپ ٹو یو۔ گیند آپ کے کورٹ میں ہے، زمین گیند آپ کے کورٹ میں ہے، ادھر سکسر اور 0 پہ آؤٹ ہونا ہے، دیٹ از اپ ٹو یو۔ یسوع مسیح آج آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور سوال یہ ہے آپ کو دروازہ کھولنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہ باہر کھڑا ہے، وہ دستک دے رہا ہے، وہ اندر آنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، وہ کھانا بھی کھانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا شمار بھی کم وقت، بے بس، مجبور لوگوں میں ہو۔ وہ ہمارے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد ہوتا یا گرم ہوتا، سو اس واسطے کہ تو نیم گرم ہے اور نہ سرد ہے نہ گرم، میں تجھے اپنے منہ سے اگل دینے دوں۔ میرے عزیزو، ہمارا شمار ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں اپنی نظر سے دور کر دے، وہ ہمیں اگل ڈالے، بلکہ وہ ہم سے وہ محبت رکھے، وہ رفاقت رکھے، وہ اندر آئے اور وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ میری دعا آپ سب کے لیے یہی ہے کہ آئیے ہم آج سے اپنی رفاقت کو اپنے خدا کے ساتھ مضبوط کریں، اور لودیکیا کی کلیسیا کی زندگی سے یہ سبق حاصل کریں کہ میں نے اور آپ نے اپنے خدا کو کیسے پسند آنا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو کثرت سے برکت دے، تاکہ جب وہ آئے ہم سب ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں اور تا ابد ان مکانوں میں رہیں جو خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے تیار کیے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔